السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ہو تو مانگنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا کرتے تو دعا کے آداب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے تو سب سے پہلے وضو کریں، 2 رکعت نوافل پڑھیں، نماز ادا کریں، اور سب سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، درود پڑھیں۔ رسول فضالہ بن عبید راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، اس نے نماز میں دعا کی جس میں نہ اللہ کی حمد کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے دعا میں جلد بازی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے یا اس کی موجودگی میں دوسرے آدمی کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دعا کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ دعا مانگتے ہوئے ایک چیز اور جس کا ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ یقین رکھ کر دعا کرنی ہے، شک رکھ کر دل میں نہیں دعا کرنی کہ شاید پوری ہو جائے شاید پوری نہ ہو۔ دیکھیے اللہ رب العزت دعائیں سنتے ہیں، وہ دعاؤں کو قبول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم جو بھی اللہ سے مانگیں اللہ کے اختیار میں ہے، وہ ہمیں عطا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی دعا کیجیے یقین رکھ کر دعا کیجیے، دل میں پورا یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ الہا کے ساتھ دعا کریں، پوری عاجزی کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ دعا دراصل وہی ہے جو دل کی گہرائی سے اور اس یقین کی بنیاد پر ہو کہ زمین اور آسمان کے سارے خزانے صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے در کے سائلوں، اپنے مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ مجھے جب بھی ملے گا، جو بھی ملے گا وہ اللہ رب العزت کے در سے ملے گا۔ جب بھی عطا فرمائے گا صرف میرا رب عطا فرمائے گا، اور اللہ کے در کے سوا مجھے کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا۔ اس یقین اور پھر اپنی سخت محتاجی کے ساتھ بے بسی کے احساس سے بندے کے دل میں جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو قرآن پاک میں اضطرار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بے توجیہی سے کی گئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے ایک تو دل کا یقین اور دوسرا پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھائے مانگا کرو کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے ہو، ہاتھ الٹے کر کے دعا نہ مانگا کرو، اور جب دعا کر چکو تو اٹھے ہاتھ چہرے پر پھیر لو۔ دوسری بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آنے والی نازل ہونے والی کسی بلا کو رکوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہوتی تھی، اور جب دنیا یا آخرت کی کوئی خیر اور بلائی مانگتے تھے تو سیدھے ہاتھ پھیلا کر مانگتے تھے، جس طرح کسی سائل اور منگتا کو ہاتھ پھیلا کر مانگنا چاہیے۔ اس کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی حاجت مانگی جائے تو اس کے سامنے فقیروں کی طرح ہاتھ سیدھے پھیلا کے مانگی جائے، اور آخر میں وہ پھیلے ہوئے ہاتھ منہ پر پھیر لیے جائیں، اس تصور کے ساتھ کہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں رہے ہیں، رب کریم کی رحمت اور برکت کا کوئی نہ کوئی حصہ ان کو ضرور ملا ہے۔ صائب بن یزید تابعی اپنے والد یزید بن سعید بن ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تو آخر میں اپنے ہاتھ چہرہ مبارک پر پھیر لیتے تھے۔ دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب کسی دوسرے کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگیں، اس کے بعد دوسرے کے لیے مانگیں۔ اگر صرف دوسرے کے لیے مانگیں گے تو پھر جو مانگنے والا ہے اس کی حیثیت ایک محتاج سائل کسی نہیں ہوگی، ایک سفارشی کسی اس کی حیثیت پھر بن جاتی ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ایک مانگنے والا ہے اس کے لیے یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسرے کے لیے دعا فرمانا چاہتے پہلے اپنے لیے مانگتے اور پھر دوسرے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو یاد فرماتے اور اس کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے، پھر اس شخص کے لیے دعا فرماتے۔
ابو ظہیر نمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے. ہمارا گزر اللہ کے ایک بندے پر ہوا جو بڑے الحاح کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کی دعا اور اللہ کے حضور میں اس کا مانگنا گڑ گڑانا سننے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ اگر اس نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا، مہر ٹھیک لگائی، تو جو اس نے مانگا ہے اس کا اس نے فیصلہ کرا لیا. ہم میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح خاتمہ اور مہر لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں آمین کہہ کر دعا ختم کرنا. اگر اس نے ایسا کیا تو بس اللہ سے طے کرا لیا. یعنی ختم کے معنی کیا ہے؟ ختم کرنے کے معنی مہر لگانے کے بھی ہیں، ختم کرنے کے بھی ہیں، بلکہ یہ دونوں بیسیکلی ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں. اس لیے ترجمہ میں دونوں ہی لفظوں کو استعمال کیا گیا ہے. حدیث میں اصل میں بیسیکلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہر دعا کے خاتمے پر بندے کو آمین کہنا چاہیے، جس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ میری یہ دعا قبول فرما، اور اسی پر اپنی دعا کو اینڈ کرنا چاہیے، اور یہ چیز ایک مہر کی طرح کام کرتی ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ جانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ یا اخیہ، یعنی اے بھیا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا اور ہم کو بھول نہ جانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے یا اخیہ کا جو کلمہ کہا، اگر مجھے اس کے عوض ساری دنیا دے دی جائے تو میں راضی نہیں ہوں گا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دعا ایسی چیز ہے جس کی ہم لوگ بڑوں سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے چھوٹوں سے بھی ہمیں یہ کہنا چاہیے، دعا کی درخواست کرنی چاہیے، بالخصوص اس وقت جب کہ وہ کسی ایسے مقبول عمل کے لیے یا ایسے مقدس مقام کو جا رہے ہوں جہاں قبولیت کی خاص امید ہو. جب بچے نماز پڑھ رہے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوں، تب بھی ان کو دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، ان سے درخواست کی جا سکتی ہے. عمرہ یا حج کے لیے کوئی جا رہا ہے تب بھی کہا جا سکتا ہے. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اخیہ کے لفظ سے مخاطب فرمایا ہے، جو اخی کی تصغیر ہے، یعنی جس کے لفظی ترجمہ جو ہماری زبان میں بنتے ہیں وہ بھیا کے ہیں، جو چھوٹے بھائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی، وہ بھی اس کا اظہار بھی انہوں نے فرمایا ہے. بہرحال جب بھی دعا کریں، دعا کے پورے آداب کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ضرور قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر دعا کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.